السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج 12 نمبر 4 کا خلاصہ کہنے یا اس کے تعلق سے مختصر باتیں، مختصر تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر بالکل پہلی آیت میں بیان کیا وہ یہ کہ جنت آپ سے قربانی مانگتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آپ نیکی سے مراد یہاں پر جنت، آپ جنت اس وقت تک نہیں پا سکتے یہاں تک کہ آپ سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کل اس تعلق سے کچھ بات آ چکی تھی کہ ہم اور آپ کو بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہماری محبوب ترین چیز ہے اس کو جب ہم خرچ کریں گے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو اس کا اتنا ہی بڑا اور بہترین بدلہ اللہ کی طرف سے ہم کو ملے گا۔ پھر آگے بڑھیں تو اللہ نے خانہ کعبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، فرمایا اس زمین پر لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ۔ اب خانہ کعبہ ہم سبھی اس کی اہمیت، اس کی فضیلت جانتے ہیں، اس کے آس پاس بہت ساری مبارک والی چیزیں ہیں۔ خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے، پھر آگے بڑے حج کے ارکان جہاں انسان ادا کرتا ہے، بنا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، مختلف۔ خود مسجد حرام اپنے آپ میں ایک انمول نعمت ہے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے، کہ اس مسجد میں اگر آپ صرف ایک وقت کی نماز پڑھ لیں اور اپنے اس علاقے کی مسجد میں 1,00,000 نماز پڑھیں، دونوں برابر، ایک نماز ادھر اور 1,00,000 نماز ادھر، دونوں برابر۔ اور آپ حساب کر لیں، موٹا موٹا حساب کریں تو 1,00,000 نماز آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن 1,00,000 نماز آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ پوری زندگی کا حساب کر لیں، 70-80 سال سے اوپر چلا جاتا ہے 1,00,000 نماز مکمل ہونے کے، یعنی صرف اگر فرض آپ مان لیں تو فرض نمازیں 70-80 سال لگ جائیں گے 1,00,000 مکمل ہونے کو، اور وہاں پر صرف ایک ٹائم آپ پڑھ لیں نماز تو 1,00,000 نماز ادا کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے کبھی جب اللہ موقع دے تو وہاں جائیں تو وہاں کی چیزوں میں گھومنے میں وقت نہ لگانا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ دیکھنا چاہیے، لیکن نماز کے ٹائم آپ اپنی جگہ پر واپس آ جائیں، اس لیے کہ کیا پتا دوبارہ زندگی میں جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہتے کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو یہاں گھوم رہے ہیں، وہاں گھوم رہے ہیں، گھر والوں کو دکھا رہے ہیں، یہاں فوٹو وہاں فوٹو، نہ جانے کیا کیا بھائی وہاں جا رہے ہیں، ایک نماز آپ پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس سے بہترین بدلہ اور ثواب آپ کو کیا چاہیے؟ تو یہ مسجد حرام کی فضیلت ہے۔ آگے بڑھیں، اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اتحاد و اتفاق کا حکم دیا، اور اس سے پہلے اللہ نے اس بات کی تاکید کی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ کے حق کو پہچانو، اللہ کی ذات کو پہچانو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنا عقیدہ چیک کرتے رہو کہ تمہاری جب موت آئے تو تم مسلمان رہو۔ اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے آپ کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، آپ کا ایمان اس نے بگاڑ دیا تو وہ یہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔
لیکن اگر آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ سلامت ہے اور اسی حال میں آپ کا انتقال ہوتا ہے تو گویا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے پاس ایمان کی دولت لے کر کے آپ جا رہے ہیں، تو اس ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ نے آگے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندیوں میں مت پڑو۔ یہی پیغام تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جاتے ہوئے۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے وراثت میں دو چیزیں چھوڑی ہیں مسلمانوں کی، دو چیزیں۔ آپ نے کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا قرآن، دوسرے اللہ کے رسول کا فرمان یعنی احادیث۔ تو ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں اور اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں آپسی تمام مسائل کو قرآن و حدیث کے اندر اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ اور جہاں کہیں کوئی دلیل مل جائے، کوئی آیت مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے، سمعنا واطعنا، وہی سرنڈر کرنے اپنے آپ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لا کر کے اس کو قبول کر لیں۔ یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ آگے اللہ نے خیر امت کی صفات ذکر کیا۔ ہم اور آپ الحمدللہ اللہ کے فضل سے دنیا میں آنے والی تمام قوموں میں، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کا حصہ ہے۔ امت محمدیہ خیر امت کا حصہ ہے ہم اور آپ، اس لیے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا ذمہ داری دی ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دیکھیں امر بالمعروف، کسی کو بھلائی کا حکم دینا، کسی کو برائی سے روکنا، یہ ہماری بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور ضرور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، ورنہ اللہ تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایسا عذاب نازل کر دے گا، ثم تدعونہ، کہ پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے، فلا یستجاب لکم، لیکن تمہاری دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج دیکھیں ہم نے اپنے گھروں میں بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ آج ہمیں بائیں ہاتھ سے کھانا پینا بڑا آسان سمجھ لیا، کسی کو نہیں روکتے ہم، کسی کو روکو تو کہتا ہے عادت پڑ چکی، میرے بھائی عادت چینج کرو آپ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہم اور آپ کو یہ کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ اسی کام کی بنیاد پر ہمیں خیر امت کا لقب ملا۔ اگر ہم نے اپنا یہ کام، یہ فریضہ ادا نہیں کیا تو اللہ رب العزت یقینی طور پر ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ پھر آگے بڑھیں تو اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے حالات کا تذکرہ کیا کہ کن حالات میں غزوہ بدر پیش آئی، اور غزوہ بدر کی مختصر تفصیل انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال میں ذکر کریں گے، جہاں تفصیل کے ساتھ اللہ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا رب کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھاگو، دوڑو، جس جنت کی چوڑائی تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کے برابر ہے۔ اتنی بھاری بھرکم لمبی چوڑی جنت اللہ نے بنائی ہمارے لیے، یہ حسین موقع اللہ نے دیا، بھاگے، دوڑے، جس بھی طریقے سے ہمیں جنت ملتی ہو جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آخرت والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اگر جنت مل گئی تو ہمیشہ کے لیے، اور اگر جہنم میں جانا ہوا نعوذ باللہ تو پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ فیصلہ ہم سبھی کے ہاتھ میں کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیں، اللہ نے متقی بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا کہ متقی بندے کون ہیں اللہ کے، جو خوشی اور غم میں ہر صورت میں خرچ کرتے ہیں، غصہ آتا ہے تو کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب ان سے کوئی برائی، کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا یہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ سے فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کرتے کہ بڑھاپے میں توبہ کرنا ہے، جیسے
جیسے ہی غلطی ہوتی ہے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اسی لیے یہ فوراً اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں. آگے اللہ نے آیت نمبر 144 میں ایک عقیدہ بیان کیا. اپنا عقیدہ درست کریں. اور عقیدہ قرآن یہ دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا, وہ پردہ فرما رہے ہیں. نہیں, قرآن یہ عقیدہ دیتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا. اور یہی وہ آیت ہے کہ جس آیت کو مینشن کر کے, جس آیت کو ذکر کر کے, جس آیت کو بطور حوالہ پیش کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے اس ماحول کو پرسکون کیا تھا جس ماحول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار ہیں, نبی کے ساتھی ہیں, انہوں نے ماحول دیکھا, اصلاح فوراً کی, عقیدے میں گڑبڑی پیدا ہو رہی تھی, فوراً منبر رسول پر ٹھہرے اور کہا سنو من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے, اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے, اسے موت نہیں آتی. ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سنے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر اور رسول آئے چلے گئے. تو اے مسلمانوں افإن مات, کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں جنگ میں شہید کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. کیا نبی کے لیے ایمان لائے تھے یا اللہ کے لیے ایمان لائے تھے؟ اور سن لو, تم میں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا بلکہ اپنا نقصان کرے گا. تو یہ عقیدہ قرآن دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور اپنی عمر گزار کر اس دنیا سے چلے گئے. اب ان کی قبر کی زندگی چل رہی ہے اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے حوالے کیا. یہی صحابہ کا عقیدہ تھا, یہی ہمارا عقیدہ ہے. جو اس عقیدے کے خلاف جاتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے, وہ حدیث کا انکار کرتا ہے, وہ صحابہ کرام کے طریقے کا, ان کے منہج کا انکار کرنے والا ہے. پھر آیت نمبر 159 میں آپ دیکھیں اللہ نے زندگی گزارنے کے تعلق سے بڑے بہترین اصول بیان کیے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, اللہ کی رحمت سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں, اسی لیے یہ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. اگر آپ سخت ہوتے, آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو یہ سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 22 سال کی مدت میں پورا آس پاس کا علاقہ فتح کیا. کس بنیاد پر؟ نرمی کی بنیاد پر, عمدہ اخلاق کی بنیاد پر, محبت کی بنیاد پر. آپ نے مشن, تبلیغ کا مشن شروع کیا, چند ایک لوگ آپ کے ساتھ تھے, لیکن جب آپ اس دنیا سے گئے تو آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے. کس بنیاد پر؟ اسی نرمی, اسی محبت, اسی اخلاق کی بنیاد پر. آپ اخلاق سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں. تحریر سے ممکن ہے, نہ تقریر سے ممکن. وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے, آپ کا اخلاق بولنا چاہیے, آپ کا کردار بولنا چاہیے. آپ کا کردار اچھا ہوگا لوگ آپ کے قریب آئیں گے, آپ کا کردار برا ہوگا لوگ آپ سے دور چلے جائیں گے. مزید آگے بڑھیں, اللہ نے بخیلی اور کنجوسی سے منع کیا. بہت سارے لوگ دیکھیں گا مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں بڑا اچھا کر رہا ہوگا, بڑا اچھا کر رہا ہوگا. حالانکہ اللہ کہتے ہیں بل هو شر لهم, یہ اپنے لیے برا کر رہے ہیں. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ اپنا مال کنجوسی کر کے جو جمع کر کے رکھ رہے تھے نا, اسی مال کو قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. اور بھائی آپ کے پاس مال آیا ہے, دیا اللہ نے ہے تو اللہ کے بندوں پر خرچ کریں, اس لیے کہ آسمان و زمین کی ساری وراثت یہ اللہ کی ہے. اللہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے, آپ سے جب چاہے چھین سکتا ہے
اور آپ سے چھین کر کے کسی اور کو دے سکتا ہے. بخیلی نہ کیا کرے, کنجوسی نہ کیا کرے. مال آتا ہے چلا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کہتا ہے میرا مال, اس کا اپنا مال کیا ہے؟ ما اکل فافنا, کھا لیا کھا کر ختم کر دیا. وما لبس فابلا, پہنا اور پہن کر پرانا کر دیا. او اعطى فاقتدى, یا اللہ کے راستے میں دے دیا, وہ اللہ نے اپنے پاس اسٹور کر کے رکھ لیا. وما سوا ذلك, ان تین ٹائپ کے مالوں کے سوا جو مال ہے اس کا, وہ اس کا اپنا نہیں ہے, بلکہ وہ اس دنیا میں چھوڑ کر جائے گا اور اس کے وارثین اس کے مال پر عیش کریں گے. لہذا آپ جب تک دنیا کے اندر زندہ ہیں, جو بھی آپ کے پاس مال ہے اس مال کو اپنے لیے آخرت کے حساب سے فائدہ مند بنائیں, اس مال کے اندر کنجوسی نہ کیا کریں. آگے اللہ نے کہا ہر ایک کو مرنا ہے, ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے, اور موت کے بعد حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جو جنت میں ڈال دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے, یہی بندہ حقیقت میں کامیاب ہے. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. اللہ رب العزت نے ایک اور چیز کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ جان و مال میں آزمائش, جان و مال میں امتحان یقینی ہے. اور یہ بھی یقینی ہے کہ یہودی تمہیں پریشان کریں گے, عیسائی تمہیں پریشان کریں گے, مشرکین تمہیں پریشان کریں گے, دوسرے دھرم کے ماننے والے تمہیں پریشان کریں گے. تمہارا کام کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اگر تم نے ایسی صورتحال میں صبر کیا, اللہ کا تقوی اختیار کیا, تو ان دونوں خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تمہارے دشمنوں کی چالوں کو انہی کی طرف پھیر دے گا اور اللہ ان کا نقصان کر دے گا اور تمہیں اللہ رب العزت کامیابی عطا کر دے گا. اور اس سورہ یعنی سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ نے کامیابی کے 5 اصول بیان کیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کامیابی کا پہلا زینہ, پہلی سیڑھی ایمان. نمبر 2 اصبروا, دوسرا ہے صبر, تیسرا ہے وصابروا, آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا, ایک دوسرے سے جڑے رہنا. نمبر 4 ورابطوا, دین کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ کے کلمے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. اور نمبر 5 واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرنا. یہ 5 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہیں, اللہ کہتے ہیں لعلکم تفلحون, کامیابی تمہارا مقدر ہے. یہاں پر سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے. النساء کا مطلب ہوتا ہے عورت. یہ امرأتن کی جمع, امرأتن مطلب ایک عورت اور نساء اس کی جمع ہے. اس کے اندر عورتوں کے بہت سارے مخصوص مسائل کا تذکرہ ہے جن کا تعلق عورتوں سے ہے. اسی لیے اس بنیاد پر اس سورہ کا نام سورۃ النساء ہے, سورہ نمبر 4. اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اللہ ہی نے تمہیں ایک جوڑے سے یعنی حوا اور آدم سے پیدا کیا, پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات کو پھیلا دیا اور کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتہ داری کا خیال رکھتے ہو. پھر اللہ نے آیت نمبر 3 میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک سے زائد نکاح کرنا ایک مرد کے لیے جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے جائز ہے. ایک مرد اپنی زوجیت میں بیک وقت 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے, 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے, لیکن اس کے اندر عدل انصاف یہ شرط ہے وہ صاحب استطاعت ہو. ایسے کوئی ایرا غیرہ جس کے پاس مال نہیں ہے, جو اپنی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا, اس کے لیے شادی کا دوسرا آپشن نہیں ہے, بلکہ پہلا آپشن بھی اس کے لیے نہیں ہے. اگر وہ ایک بیوی کا بھی خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. پھر آگے اللہ نے آیت نمبر 7 میں, 11 میں اور 12 میں وراثت کا تذکرہ کیا. وراثت کے تعلق سے 2-3 باتیں میں بتا کر انشاءاللہ بات ختم کروں گا. اللہ نے کہا ہمارے یہاں دیکھیں وراثت کے معاملے میں بڑی گڑبڑی ہے, بھی بہت سارے لوگوں کی گردنیں نیچے ہونے والی. اللہ نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, فرمایا کہ مرنے والا مر جاتا ہے, اس کے مال میں مرد کا حصہ ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور ایک مرنے والا مر گیا اس کے مال میں عورت کا بھی حصہ. پتہ یہ چلا کہ اگر ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال میں اس کی بیٹی کا, اس کے بیٹے کا, اس کی بیوی کا
اور جو بھی اس کے قریب قریب وارثین ہیں ان کا حصہ لگے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، مما قل منہ او کثر، چاہے اس نے 100 روپے چھوڑا ہے چاہے 1 کروڑ روپے چھوڑا ہے، مال کم ہو یا زیادہ ہو، مرد کا بھی حصہ لگے گا، عورت کا بھی حصہ لگے گا۔ تیسری بات، کس کو کتنا ملے گا؟ نصیبا مفروضا، ہر ایک کا حصہ اللہ نے قرآن میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مقرر کر دیا ہے۔ مرد کا اپنا حصہ ہے، عورت کا اپنا حصہ ہے، بیٹے کا، بیٹی کا، ماں کا، بہن کا، بھائی کا، کس کو کتنا، کس صورت میں، کس کنڈیشن کے ساتھ ملے گا، یہ ساری چیزیں اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ ان ساری چیزوں کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ ہوشیار رہیں، آپ کے ابا کا، آپ کی اماں کا انتقال ہو جائے، اس مال کو تقسیم کریں تو اپنے باپ کی بیٹی یعنی اپنی بہن کا بھی حصہ اس کو دیں، اور یہ نہ کریں کہ ابا نے بیٹی کی یا میری بہن کی شادی میں اس کو جہیز میں دے دیا تھا، آپ کی بھی شادی میں ابا نے خرچہ اٹھایا تھا، آپ کی شادی میں ابا نے خرچہ اٹھایا۔ ہمارے یہاں کہتے لوگ بہن نے معاف کر دیا، میرے بھائی بہن نے معاف نہیں کیا ہوتا ہے۔ کبھی بھائی نے معاف کیا کسی بھائی نے؟ کبھی کسی بھائی نے معاف کیا؟ بہن معاف اس لیے کر دیتی ہے تاکہ زندگی بھر میرے ابا کا چوکھٹ میرے لیے کھلا رہے، ورنہ اگر میں معاف نہیں کروں گی تو میرا بھائی میرے ابا کا چوکھٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ اس لیے بہنیں کہتی ہیں کہ جب بھائی میں نے معاف کر دیا، مجھے ابا کے مال میں حصہ نہیں چاہیے، حصہ لگایا کریں۔ اللہ نے جو چیز فرض کر دی ہے اس میں حصہ دیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کا حصہ کھایا ہوا، ماں کا حصہ کھایا ہوا، پھوپھی کا حصہ کھایا ہوا اور دیگر رشتہ داروں کا حصہ کھایا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں ہم حاجی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم ٹھکانے ہیں، ہم یہ اور یہ اعلان کرتے سنیں۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے بارڈر ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا، لیکن جس نے اس لمٹ کو پار کیا تو اللہ ایسے بندے کو چم چم کے اندر ذلیل و رسوا کر کے ڈال دے گا۔ آپ نے معمولی سمجھ لیا، جو زکات کے مال میں غبن کرتا ہو اللہ قیامت کے دن اس کی نیکی کو ضائع اور برباد کرے گا۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اس نے فلانے کا مال کھایا ہوا۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہے؟ مختصر طور سے بتا کر میں بات ختم کروں گا۔ قیامت کے دن کا سب سے بڑا مفلس کنگال وہ بندہ ہے، قیامت کے دن آئے گا نماز، روزہ، زکات ساری نیکیاں لے کر، نماز بھی پڑھا ہوگا اس نے، روزہ بھی رکھا ہوگا اور زکات بھی اس نے پورا 2.5% نکال کر دیا ہوگا، پورا نیٹ حساب لگا کر، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی بنیاد پر جو بندہ تھوڑی دیر پہلے اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی زکات کی وجہ سے جنت میں جانے والا تھا، کسی کا مال ناحق کھایا ہے، اس میں بہن بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا مال کھانے کی وجہ سے اللہ اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی زکات کی نیکی کو ضائع کر کے برباد کر کے کہتے ہیں ثم طرح فی النار، ایسے بندے کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ ہم نے معمولی سمجھ لیا، ہم نے معمولی سمجھ لیا، حصے نہیں دیا کرتے آپ۔ باپ کا انتقال ہو جائے یا جس کسی کا بھی انتقال ہو جائے فوراً کسی عالم سے رجوع کریں، مسئلہ پوچھیں، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، بتائیں ہمارے ابا نے اتنا اور اتنا مال پراپرٹی چھوڑا ہے، اس کا کتنا حصہ لگے گا، اتنے اور اتنے رشتے دار۔ ہمارے یہاں مسائل آتے ہیں، ہم دعویٰ سینٹر میں بیٹھتے ہیں، ابا کا انتقال 40 سال پہلے ہوا، آج مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے، بھائیوں میں درار آ گیا۔ ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن بیداری آ رہی ہے الحمدللہ۔ آپ بیدار ہو، ہوشیار ہو، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، ایسے ہی آپ کو نجات نہیں مل جانے والی کہ معاملہ سب بڑا آسان سا ہے اور جنت ہم کو ایسے مل جائے گی، جنت ایسے ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے پھر اس بارے کے آخر میں محرم خواتین کی تفصیل بیان کیا ہے کہ کن کن عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، یا کون کون سی عورتیں آپ کے لیے حرام ہیں۔ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، اور بھائی کی بیٹی ہے، بہن کی بیٹی ہے، یہ 7 جو ہیں آپ کے خاندان کی عورتیں ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں۔
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، اور پھر بہت ساری عورتوں کا اللہ نے نام دیا ہے، اور یہ تفصیل بڑی لمبی ہے کہ خاندان کے حساب سے کون سے حرام ہے، دودھ کے حساب سے کون کون سے حرام ہے، سسرالی رشتے کی طرف سے کون سے حرام ہے۔ یہاں ایک دو منٹ میں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اس طریقے کا جب مسئلہ پیدا ہو تو ہمیں علماء سے جڑ کر کے رابطہ کر کے یہ سارے مسائل معلوم کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے دنیاوی زندگی کے تعلق سے ہم بڑے ہوشیار ہو رہے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کے تعلق سے ہوشیار ہونے کی رفتار ہماری تھوڑی سلو ہے۔ اس رفتار میں تھوڑی اسپیڈ لائیں، اس چیز میں تھوڑی اسپیڈ لائیں، اور اپنے آپ کو دینی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کل پارہ نمبر 5 میں بھی نکاح وغیرہ کے تعلق سے اور اسی طریقے سے شادی شدہ زندگی کے تعلق سے کچھ مسائل کا تذکرہ ہے، اور بھی دیگر باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پارہ نمبر 5 میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ تو خاتمہ خیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔